فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطه یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وکتابہ المتین واصدق القائلین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلوات و محمد و سب سے پہلے تو آپ سب سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا آپ سب سے ملاقات کر کے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو خیریت سے رکھے انشاءاللہ، اور پروردگار آپ کو آپ کے جتنے بھی مقصد ہیں، جتنی بھی آرزو ہیں، جتنی بھی خواہشیں ہیں، پروردگار وہ سب آپ کی پوری فرمائے۔ آپ سب نہ کسی سے کم ہیں نہ کسی سے کمزور ہیں۔ اللہ اپنی نعمتیں اپنے بندوں پہ نازل کرتا ہے۔ اللہ سب کو سب کچھ نہیں دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اور بلندیاں اور نعمتیں وہ ہیں جو آپ لوگوں کے پاس ہیں، وہ ہمارے پاس بھی نہیں ہیں۔ بہت ساری نعمتیں وہ ہیں کہ جو اوروں کے پاس ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا بٹوارا ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کو کیسے بانٹتا ہے، اللہ اپنی نعمتوں کو کیسے تقسیم کرتا ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، دو نعمتیں پروردگار عالم نے روکی ہوئی ہیں اور یہ آپ کا امتحان ہے۔ اب آپ اپنے امتحان میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، ان کے ساتھ جو نعمتیں عطا نہیں کی ہیں ان کے ساتھ آپ کو امتحان دینا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا نتیجوں کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ مجھے آواز دے کے امتحان لیا گیا ہے، آپ کو آواز نہ دے کے آپ سے امتحان لیا گیا ہے۔ مجھے زبان دی ہے، یہ زبان بھی امتحان کا ذریعہ ہے۔ مجھے کان دیے گئے ہیں، یہ کان بھی امتحان کا ذریعہ ہے۔ میں سن رہا ہوں، میرا امتحان زیادہ ہے۔ عرش پہ جا کے محشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں مجھے آپ سے زیادہ امتحان دینا ہے، چونکہ میں سن رہا ہوں۔ اللہ اس سننے کا قیامت کے میدان میں امتحان لے گا کہ تم نے کیا سنا۔ تو آپ کو اس دنیا میں کم سے کم اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ اس کا امتحان آپ کو نہیں دینا ہے۔ ایک پرچہ آپ کا امتحان کا کم ہے۔ مجھے آواز دی ہے، اللہ اس کا امتحان لے گا محشر کے میدان میں۔ میرے پرچے زیادہ ہیں۔ اب اگر ایک ہفتے اگر پرچہ چلے گا، پہلا پیپر کسی اور چیز کا، دوسرا پیپر کسی اور چیز کا، تیسرا پیپر کسی اور چیز کا، ساتواں پیپر کسی اور چیز کا، میرے اگر قیامت کے میدان میں 7 پیپر ہونے ہیں تو آپ کے 5 پیپر ہونے ہیں، تو 2 تو آپ یہاں سے بونس میں ہیں، 2 کو آپ کو پاسنگ مارک دے کے بھیجا گیا ہے دنیا میں، یعنی آپ اس میں پاس ہو چکے ہیں۔ جب وہاں سے آئے اللہ کے پاس سے تو آپ پاس ہو کے آئے ہیں اس امتحان میں، تو اب وہاں پہ آپ کا امتحان کم ہوگا۔ تو کچھ امتحان ہم سے لیں گے، کچھ امتحان اللہ ان سے لے گا، کچھ امتحان اللہ
आपसे लेगा। तो जो भी चीज़ अल्लाह अता करता है इस दुनिया में, उसके ज़रिए से आखिरत में नतीजा देता है। अब आपको जो चीज़ें अल्लाह ने अता की हैं, जो चीज़ें अल्लाह ने अता नहीं की हैं, वो एक इम्तिहान है आपका। अल्लाह ने किसी को गरीब रखा है, वो भी इम्तिहान है। अल्लाह ने किसी को अमीर रखा है, वो भी इम्तिहान है। अल्लाह ने किसी को दौलतमंद बनाया है, वो भी इम्तिहान है। अल्लाह ने किसी को कोठी दी है, वो भी इम्तिहान है। अल्लाह ने किसी को घर दिया है, वो भी इम्तिहान है। अल्लाह ने किसी को झोपड़ी दी है, वो भी इम्तिहान है। अल्लाह ने किसी को पहनने के लिए लिबास दिया है, वो भी इम्तिहान है। पहनने के लिए अच्छा लिबास किसी के पास नहीं है, वो भी इम्तिहान है। अब उसकी अपनी अक्ल है। अल्लाह ने आप सबको अक्ल दी है। अक्ल हमारे बराबर है आपकी, मेरे पास भी वही अक्ल है, आपके पास भी उतनी ही अक्ल है। तो इम्तिहान अक्लों के जरिए होगा। आप अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके कितने आगे बढ़ते हैं, कितने बुलंद होते हैं, कितने आगे जाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी भी सूरत में किसी से कम नहीं हैं। करबला के मैदान में जो 6 महीने का बच्चा नहीं बोल रहा था, वो भी इम्तिहान दे रहा था। तो इसका मतलब यह है कि करबला के मैदान में 32 साल का जवान भी इम्तिहान दे रहा था, 70 साल का बूढ़ा भी इम्तिहान दे रहा था, जो नहीं बोल रहा था वो भी इम्तिहान दे रहा था। इसका मतलब मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आप मेरे बराबर खड़े हैं, मैं आपके बराबर खड़ा हूँ। न आप मुझसे कम हैं, न मैं आपसे कम हूँ, आप सबके बराबर हैं। मकसद हुसैन में बोलना जरूरी नहीं है, मकसद हुसैन में सुनना जरूरी नहीं है। मैदान करबला में जो नहीं बोला वो सबसे बड़ा बहादुर नजर आया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के आने पे फौज नहीं रोई, हजरत अकबर के आने पे फौज नहीं रोई, हबीब ने मज़ाहिर के आने पे फौज नहीं रोई। लेकिन जिसको दुनिया ने समझा बोल नहीं सकता, जब वो मैदान में आया तो सारे लश्करी मुंह फेर के रोने लगे। इसका मतलब ये है कि मकाम इम्तिहान में जबान का होना जरूरी नहीं है, अक्ल का होना जरूरी है। अब अक्ल को जितना हुसैन के पास लेकर जाएंगे, आप उतने बड़े होते चले जाएंगे। बोलना आए ना आए, सुनना आए ना आए, लेकिन अक्ल आपके पास, सबके पास मौजूद है। अब मंजिल इम्तिहान में जैसे सब हैं वैसे ही आप हैं। आप अपनी इंसानियत, अपने अखलाक, अपने किरदार, ये सब लोगों को बताइए कि हम किसी से कम नहीं हैं। कभी भी जिंदगी में खुद को किसी से कमजोर नहीं समझना है, ये जिंदगी का हिस्सा है। चूंकि आपके पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का है। न किसी ने आपको बोलने से रोका है, न किसी ने आपको सुनने से रोका है। ये सिर्फ अल्लाह के करम का हिस्सा है। अल्लाह जानता है कि किसको क्या देना है। जनाब मूसा पैगंबर कोहे तूर पे जा रहे थे, तो एक बहुत ही गरीब था, बहुत ही गरीब इंसान। उसने जनाब मूसा का दामन पकड़ के कहा कि मूसा पैगंबर, आप कोहे तूर पे जा रहे हैं, तो आप अल्लाह से कहिएगा कि मुझे दौलत से नवाज दे, मुझे दौलत दे दे। जनाब मूसा चले गए कोहे तूर पर और अल्लाह से दरख्वास्त की कि परवरदिगार, वो बेचारा गरीब है, फ़कीर है, उसे दौलत दे दे, उसे दौलत अता कर दे। अल्लाह ने कहा कि मूसा, वैसे तो मैं जानता हूँ किसको क्या देना है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि मैं दौलत दे दूँ तो मैं दे दूंगा उसे दौलत। दौलत जो है वो उसे मिल गई। दौलत उसे मिली तो बड़ा दौलतमंद बन गया वो। अब जब दौलतमंद बन गया तो उसे अल्लाह याद ही नहीं रहा। सबसे बड़ी बदबख्ती किसी की भी ये होती है कि वो बड़ा हो जाए और उसके बाद अल्लाह को भूल जाए। आप चाहे गरीब हैं, आप चाहे अमीर हैं, आप चाहे दौलतमंद हैं, आप चाहे फकीर हैं, आप पर अल्लाह का करम यह है कि आप अल्लाह को न भूलें। जब तक अल्लाह आपके दिल में है, आपसे बड़ा कोई अमीर नहीं, और जब अल्लाह आपके दिल से निकल गया तो आपसे बड़ा कोई गरीब नहीं है। दौलत और गुर्बत का ताल्लुक पैसे से नहीं है, दौलत और गुर्बत का ताल्लुक अल्लाह के जिक्र से है, अल्लाह की याद से है। जनाब मूसा एक दिन उससे मिलने के लिए गए, उसके महल पे गए तो वहाँ गाने बज रहे हैं, नाच गाना चल रहा है। जनाब मूसा बहुत ही ज़्यादा उदास हुए, मायूस हुए।
اور اداس مایوس ہو کے ہلکے ہلکے قدموں سے کوہ طور پہ اللہ سے بات کرنے کے لیے پہنچے. اللہ نے پوچھا موسیٰ آج بڑے اداس ہو؟ موسیٰ نے کہا اداس ہونے کی بات بھی ہے پروردگار، وہ جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ دولت دے دے، اب دیکھا تو دولت پانے کے بعد وہ تیری یاد سے غافل ہو گیا ہے، وہ تو گناہوں میں لگ گیا ہے، ناچ گانے میں لگ گیا ہے، بری عادتوں میں لگ گیا ہے. پروردگار نے فرمایا موسیٰ میں نے تم سے اسی دن ہی کہا تھا، میں جانتا ہوں کس کو کیا دینا ہے کس کو کیا نہیں دینا ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں. تو پروردگار عالم کبھی کبھی کچھ دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی کبھی پروردگار عالم کچھ لے کے امتحان لیتا ہے. زندگی یہ مقام امتحان ہے. جب روز محشر ہوگا تو اس دن سب کو جزا ملے گی. اس دن پتہ چلے گا کس کے پاس زبان تھی پھر بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل تھا، اور کس کے پاس زبان نہیں تھی پھر بھی اللہ کا مخصوص بندہ تھا، اللہ کا پیارا بندہ تھا. یہ مقام امتحان، یہ محشر کے دن نتیجہ نکلے گا. یہاں پہ تو بس آپ ایگزام لکھ رہے ہیں، سمجھیے یہاں پہ ایگزام لکھا جا رہا ہے. محشر کے میدان میں جب سب کی کاپیاں چیک ہو کے اس کے بعد سب کے نمبر آئیں گے، تب پتا چلے گا کہ کون زبان رکھ کے بھی گنہگار تھا، کون زبان نہ رکھ کے بھی اللہ کے قریب تھا، کس کے پاس کان ہو کے بھی وہ اللہ سے دور تھا، کس کے پاس کان نہ ہو کے بھی وہ اللہ کے قریب تھا. یہ محشر کے دن پتا چلے گا، یہ محشر کے پاس پتا چلے گا. اور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب محشر کا میدان ہو اور شہزادی فاطمہ وہاں سب کی شفاعت کر رہی ہوں تو آپ لوگ سب سے آگے کھڑے ہوں اور شہزادی فاطمہ فرما رہی ہوں کہ پروردگار ان کو سب سے پہلے جنت میں بھیج، پھر بولنے والوں کو جنت میں بھیج، اس لیے کہ مقام امتحان میں یہ اچھے نمبر سے پاس ہوئے ہیں اور جن کے پاس زبان تھی وہ پیچھے رہ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو بھی منزل ہے آپ کی، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کو سر کرتے جائیے، آگے بڑھتے جائیے. انشاءاللہ زندگی میں پیچھے پلٹ کے دیکھیے، جو ملا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، جو نہیں ملا اس پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے. یہ سوچیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا سر ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے. ہماری آنکھیں ہماری نہیں ہیں، اللہ کی ہیں. ہمارے ہاتھ ہمارے نہیں ہیں، اللہ کے ہیں. ہمارے پیر ہمارے نہیں ہیں، اللہ کے ہیں. اگر جو آپ کے پاس ہے وہ بھی اللہ نہ دیتا تو آپ اللہ کا کیا بگاڑ لیتے؟ بھئی جتنا ہے آپ کے پاس، اگر وہ بھی اللہ نہ دیتا، آپ کو ہاتھ بھی نہ دیتا تو آپ اللہ کا کیا بگاڑ لیتے؟ آپ کو چہرہ نہ دیتا تو اللہ کا کیا بگاڑ لیتے؟ آپ کو آنکھیں نہ دیتا تو اللہ کو کیا بگاڑ لیتے آپ؟ ہے نا، آپ کو عقل نہ دیتا تو آپ اللہ کا کیا بگاڑ لیتے؟ اتنی ساری نعمتیں آپ کے پاس ہیں، یہی بات اس کے سجدہ کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ کا سجدہ کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کا سجدہ کچھ دینے کی وجہ سے نہیں ہوتا. اللہ کا سجدہ بس اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، بس، اور کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا. قرآن مجید میں اللہ کی عبادت کا تعلق صرف خلقت سے ہے، یعنی پیدا کرنے سے ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہے. اگر کچھ دینے سے ہوا کرتا تو مجھے ابا کی ضرورت ہے، مجھے مثلا ابا کی ضرورت ہے، تو آپ میں سے بہت سے بچے ایسے ہیں جو مجھے ابا دے سکتے ہیں. مجھے انگوٹھی کی ضرورت ہے، آپ میں سے کوئی بھی ہے مجھے انگوٹھی دے سکتا ہے. مجھے اس شال کی ضرورت ہے، آپ میں سے کوئی بھی مجھے شال دے سکتا ہے. تو اگر کچھ دینے کی وجہ سے اللہ کا سجدہ ہوا کرتا تو ایک سجدہ میں اسے کروں جس نے مجھے ابا دی ہے، ایک سجدہ اسے کروں جس نے مجھے انگوٹھی دی ہے، ایک سجدہ اسے کروں جس نے مجھے شال دی ہے. اللہ نے کہا سجدہ کچھ دینے کی وجہ سے نہیں ہے، سجدہ صرف پیدا کرنے کی وجہ سے ہے. پیدا بس اللہ کر سکتا ہے، پیدا کوئی اور نہیں کر سکتا اللہ کے سوا، پیدا صرف اللہ کر سکتا ہے. اگر یہ انگوٹھا اللہ نے دیا ہے، انگوٹھا، پورا بدن چھوڑ دیجیے، آپ پورا بدن چھوڑ دیجیے، صرف انگوٹھا دیکھیے. آپ انگوٹھا کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے دیا ہے. اگر آپ کا انگوٹھا ٹوٹ جائے، پورے علی پور میں دامن پھیلا کے مانگیے، کوئی انگوٹھا دے دے گا آپ کو؟ انگوٹھا دکھا دیں گے لوگ، انگوٹھا دے گا کوئی نہیں. انگوٹھا لوگ دکھائیں گے، انگوٹھا دے کوئی نہیں سکتا. اللہ نے یہی کہا کہ جو انگوٹھا دکھا دے اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے، اور جس اللہ نے صرف انگوٹھا نہیں پورا یہ بدن دیا ہو اس کے لیے سجدے میں سر جھکا دیجیے. تو بہت
तो परवरदिगार आलम इम्तिहान लेता है, कुछ चीज़ें देकर इम्तिहान लेता है, कुछ चीज़ें लेकर इम्तिहान लेता है। वो चीज़ें देकर ये सोच देखता है कि देखूं मैंने सब इसे दे दिया है तो ये मुझे याद करता है कि याद नहीं करता, मेरी याद से गाफिल है कि गाफिल नहीं है, अल्लाह ये देख रहा है। और जब चीज़ें लेता है तब भी अल्लाह देखता है कि देखूं मैंने अपने बंदे से चीज़ें ली हैं, ये कोई शिकायत करता है मुझसे या मुझसे गिला करता है या फिर भी मेरी इबादत करता है। अगर वो फिर भी अल्लाह का बंदा चीज़ें लेने के बावजूद भी अल्लाह की इबादत कर रहा है तो अल्लाह की नज़र में वो बंदा बहुत बड़ा है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कुरान में कहा है अल्लाह ने कि तुम में से बड़ा वो है जो तुम में से ज्यादा मुझसे करीब है। अब अल्लाह से करीब होने के लिए इबादत की जरूरत है, उसके शुक्र की जरूरत है। जितना शुक्र अदा करते जाइएगा अल्लाह उतना बड़ा बनाता चला जाएगा। अब कुछ भी आपके पास ना हो, लेकिन आप करबला के मैदान में हुसैन से ज्यादा मकाम इम्तिहान में नहीं है। हुसैन का अकबर गया फिर भी अल्लाह का शुक्र, हुसैन का असगर गया फिर भी अल्लाह का शुक्र, हुसैन का अब्बास गया फिर भी अल्लाह का शुक्र, हुसैन की बहन के सर से चादर छीनी फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अब इतना अल्लाह का शुक्र हुसैन ने किया, इतना अल्लाह का शुक्र हुसैन ने किया, इतना अल्लाह का शुक्र हुसैन ने किया कि अल्लाह ने हुसैन के नाम को इतना फैला दिया कि दुनिया में जहां लोग अल्लाह का नाम भी लेने वाले नहीं हैं वहां लोग हुसैन का नाम जरूर लेते हैं। जहां लोग सजदा भी नहीं करते वहां हुसैन का मातम करने वाले मौजूद हैं। ये इमाम हुसैन के शुक्र का नतीजा है। तो आप हर मौके पर, हर जगह, हर चीज में खुद को किसी से कम ना समझें। आप बस हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। परवरदिगार तेरा शुक्रिया कि तूने मुझ जैसे बेवकूफ इंसान को दुनिया में पैदा किया और मुझे इस काबिल समझा कि इम्तिहान ले रहा है मेरा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस इंसान पर 3 दिन में कोई मुश्किल पेश न आए उससे ये सोचना चाहिए कि अल्लाह उससे नाराज तो नहीं हो गया है। अगर अल्लाह उसे देखता तो 3 दिन के अंदर किसी न किसी मुश्किल में जरूर डालता। अल्लाह मुश्किल देकर अपने बंदों को आजमाता है और जब उसका बंदा उसके इम्तिहान में कामयाब होता है तो अल्लाह बड़ा खुश होता है कि मेरा बंदा कितना प्यारा है कि इतने बड़े इम्तिहान में मैंने इसे दाखिल किया फिर भी मेरा शुक्र अदा करना नहीं भूला। तो जब इमाम ने फरमाया कि 3 दिन में कोई मुश्किल ना आए तो तुम्हें सोचना चाहिए कि अल्लाह तुमसे नाराज है। अगर मुश्किल आ रही है तो उसका मतलब अल्लाह तुमसे राजी है। तो आप छठे इमाम के इस कौल के मुताबिक अल्लाह के सबसे बड़े बंदे हैं कि अल्लाह ने जिनको हमेशा मुश्किल देकर रोजाना इम्तिहान ले रहा है। सोचने की बात है। अब जब महशर के मैदान में आप जाएंगे तो महशर के मैदान में सबसे अलग खड़े होंगे। अल्लाह सारे महशर वालों को बताएगा कि ये मेरे मखसूस बंदे हैं जिनसे मैं रोजाना इम्तिहान लेता था और ये रोज मेरा शुक्र अदा किया करते थे। न कभी पीछे हटे, न कभी इन्होंने शिकवा किया, न कभी इन्होंने गिला किया। अल्लाह के आप लोग मखसूस बंदे हैं, अल्लाह का आप लोगों पे करम है, अल्लाह के आप इम्तिहान में शामिल हैं। करबला के मैदान में मौला हुसैन जब भी ये ख्याल आए कि हमें अल्लाह ने ये नहीं दिया, अल्लाह ने हमें ये नहीं दिया, जब भी ख्याल आए तो आप करबला के बारे में सोचिए कि सब कुछ वहां करबला में ले लिया गया था मौला हुसैन से। आप लोग हुसैन से ज्यादा गरीब नहीं हो सकते, फातिमा के बेटे से ज्यादा गरीब नहीं हो सकते। जिस फातिमा के बेटे से उसका 6 महीने का असगर ले लिया गया और वो भी उसके आगोश में तीर मारा गया, 3 भाल का तीर आगोश में मारा गया। जवान भाई जिसके बाजू उठाए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कभी लगे कि हमें अल्लाह से कुछ चाहिए तो हजरत अब्बास के वास्ते से मांगिए। हजरत अब्बास सब कुछ नवाजते हैं, सब कुछ देते हैं। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, उनके देने में कमी कभी नहीं हो सकती। एक शख्स था, वो अपनी बूढ़ी माँ को लेके करबला पहुंचा हजरत अब्बास के रोजे पर। जरी के सामने उसने अपनी माँ को लिटा दिया। वहीं पे एक आलिम दीन बैठे थे, उन्होंने देखा कि एक जवान अपनी माँ को लेकर आया है, बूढ़ी माँ को लेकर आया है। वो आलिम दीन उठे और उस जवान के पास गए
کہ تم اپنی ماں کو یہاں کیوں لے کے آئے ہو؟ یہ تو بالکل موت سے قریب ہے، تم اسے گھر لے کر جاؤ، اس کے دفن کفن کا انتظام کرو، کفن کا انتظام کرو، دفن کا انتظام کرو۔ یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین اس جوان کا آپ جواب سنیں گے جو اس نے عالم دین کو دیا جواب۔ یقین کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ وہ جوان کہتا ہے کہ میں آپ سے نہیں مولا عباس سے مانگنے آیا، مولا عباس جانے، میں جانوں، میری ماں جانے۔ وہ عالم دین ایک طرف جا کے بیٹھ گئے، بہت دیر تک وہ جوان وہیں بیٹھا رہا اور بولتا ہے کہ مولا عباس میں آیا ہوں، آپ کی مرضی، چاہے آپ میری ماں کو ٹھیک کیجئے یا ٹھیک نہ کیجئے، لیکن میں ایک بات بتا دوں، میں اپنے گاؤں واپس نہیں جا سکتا اپنی ماں کو ٹھیک کرائے بغیر، اس لیے کہ میں گاؤں میں کہہ کے آیا ہوں کہ میں اپنی ماں کو ٹھیک کرانے مولا عباس کے دربار میں جا رہا ہوں۔ اب میں کیسے جا کے واپس کہہ سکوں گا کہ مولا عباس کے دربار میں گیا تھا پھر بھی میری ماں ٹھیک نہیں ہو سکی؟ بہت دیر تک وہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اس کی ماں ٹھیک نہیں تھی۔ اب وہ کہتا ہے مولا عباس سے کہ مولا مجھے محسوس ہو گیا کہ میری ماں ٹھیک نہیں ہو پائے گی، میں جا رہا ہوں نجف آپ کے بابا سے آپ کی شکایت کرنے کے لیے۔ وہ وہاں سے نکلا، اٹھا اور نجف کے راستے پہ چلا گیا۔ وہ عالم دین بیٹھے وہاں پہ اسی طریقے سے وہ دیکھتے ہیں کہ 20 منٹ کے بعد وہ جوان پلٹا، وہ جوان آیا اور اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ عالم دین نے دیکھا کہ اس کی ماں پوری طریقے سے ٹھیک ہو چکی تھی۔ بہت دیر تک ماں بیٹے مل کے روتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، روتے رہے، تڑپتے رہے۔ اب وہ عالم دین جب جوان کا رونا بند ہوا تو عالم دین اس کے پاس گئے، اس کے پاس پہنچے، اس سے پوچھا کہ بس میں نے تجھے جاتے ہوئے دیکھا ہے اور آتے ہوئے دیکھا ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ تیری ماں ٹھیک ہو گئی؟ راستے میں ایسا کیا ہوا؟ اس جوان نے کہا کہ میں راستے میں چلا جا رہا تھا نجف کے راستے پر کہ جاؤں گا مولا عباس کی، مولا علی سے شکایت کروں گا۔ ابھی جا رہا تھا، ایک صحرا میں پہنچا تھا کہ ایک گھڑ سوار میرے سامنے آیا۔ وہ سامنے آ کے کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں جا رہا ہوں مولا کائنات کے دربار میں مولا عباس کی شکایت کرنے کے لیے۔ اس گھڑ سوار نے مجھ سے کہا کہ بھائی اتنی چھوٹی چھوٹی شکایت لے کر بڑے درباروں میں نہیں جایا کرتے، تم واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں ٹھیک ہو گئی ہے، تم واپس پہنچ جاؤ، تمہاری ماں ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس جوان نے کہا کہ میں اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہوں، میں واپس چلا جاؤں اور میری ماں ٹھیک نہ ہوئی ہو تو مجھے نجف کے راستہ پہ جانے کے لیے دوبارہ اتنا لمبا سفر کرنا پڑے گا، میں کیسے مان لوں کہ میری ماں ٹھیک ہو گئی ہے؟ جب بہت دیر گزر گئی تو اس گھڑ سوار نے کہا کہ آؤ میرے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، میں تمہیں کربلا پہنچا دیتا ہوں۔ اب وہ بہت دیر تک انتظار کرتا رہا۔ اس گھڑ سوار نے کہا بھائی سوار ہو جاؤ، میں تمہیں کربلا پہنچا دیتا ہوں۔ اب وہ گھڑ سوار کہتا ہے سوار ہو جاؤ، وہ جوان کہتا ہے گھڑ سوار سے کہ جب بھی کوئی اونچائی پہ سوار کراتا ہے تو سوار کرانے کے لیے کم سے کم اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سوار کراتا ہے نا۔ میں تو تمہارے ہاتھ کا انتظار کر رہا ہوں کہ تم ہاتھ بڑھاؤ گے اور میرا ہاتھ پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کرو گے۔ اب وہ گھڑ سوار کہتا ہے بھائی مجھ سے کچھ بھی مانگ لینا، مجھ سے میرے ہاتھ نہ مانگنا، اس لیے کہ میں اپنے ہاتھ پہلے ہی کربلا میں اپنی بھتیجی سکینہ پہ قربان کر چکا ہوں۔ تو مولا عباس کی بارگاہ میں کچھ بھی مانگیے، مولا عباس قبول فرمائیں گے، مولا عباس مدد کریں گے آپ کی۔ یہ الگ بات ہے کہ کربلا میں سکینہ کوزہ لے کر کھڑی رہی اور نہر فرات سے عباس پانی لے کر نہ پلٹ سکے۔ جب خیام سے نکلے ہیں مولا عباس، لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ بار بار خیمے کا پردہ گرتا اٹھتا، گرتا اٹھتا، گرتا اٹھتا۔ حضرت عباس میدان قتال میں پہنچے اور جب نہر فرات سے پانی لے کر پلٹ رہے تھے حضرت عباس، بھاگی ہوئی فوج پلٹ کے آ گئی، جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ مار رہا تھا مولا عباس کو کہ اچانک مولا عباس کا دایاں بازو قلم ہوا۔ عباس نے علم کو بائیں بازو میں لے لیا، مولا عباس کا بایاں بازو قلم ہوا۔ عباس ابھی تک بھی حوصلہ رکھے ہوئے ہیں اور مشق سکینہ کو دانتوں سے دبائے ہوئے ہیں مولا عباس، یعنی ابھی تک مولا عباس چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پانی خیمے تک پہنچ جائے، کسی طریقے سے پانی خیمے تک پہنچ جائے، کسی طریقے سے پانی خیمے تک پہنچ جائے کہ اچانک سنسناتا ہوا تیر سکینہ کی مشق میں لگا۔ اب عباس کا حوصلہ جواب دے گیا، اب اپنے گھوڑے سے کہے گھوڑے مجھے خیمے کی طرف نہ لے چل بلکہ مجھے دریائے فرات کی طرف لے چل۔
عباس نے جاتے جاتے جب گرے ہیں تڑپ کے سر پہ گھس لگا ہے تو اپنے آقا حسین کو آواز دی ہے. مولا حسین دوڑے دوڑے حضرت عباس کے پاس آئے, سر کو زانو پہ رکھا اور زانو پہ رکھ کے پوچھا, بھیا عباس کوئی خواہش ہے, کوئی تمنا ہے؟ مولا عباس نے فرمایا, آقا اب تو جا رہا ہوں, بس ایک تمنا ہے کہ ایک بار آپ کے چہرے کی زیارت ہو جاتی. ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا, ایک آنکھ میں خون لگا ہوا تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ابا کے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا, آنکھ کھلی, حضرت عباس کے حسین کے چہرے پہ نظر پڑی. اب مولا حسین فرماتے ہیں, بھائی عباس ایک خواہش میری بھی ہے. ایک مرتبہ حضرت عباس فرماتے, آقا بولیے, کہیے, جو بھی میرے بس میں ہوگا, غلام آپ کے لیے حاضر ہے. امام حسین نے فرمایا, نہ میرے بھیا, بس ایک خواہش ہے کہ جاتے جاتے زندگی میں کبھی تم نے مجھے بھائی نہ کہا, بس جاتے جاتے ایک بار مجھے بھائی کہہ کر آواز دے لو. اب مجھے نہیں پتا عباس نے بھائی کہا یا نہیں کہا, لیکن حسین کے یہ الفاظ عباس کے کانوں تک پہنچے. عباس کی روح قفس سے انصری کو پرواز کر گئی. حسین نے علم اٹھایا, خیمے میں لے کر آئے, بچے دوڑ کے لپٹ گئے, آقا علم تو آ گیا مگر علمدار کیوں نہ آیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. جس میں شامل ہوئے ہیں, پروردگار سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. مولا عباس کے صدقے میں بار الہ سب کے دلوں میں قوت اور شجاعت اور طاقت پیدا فرما. بار الہ سب کو اسی راستے پر چلا جس راستے پر ساری دنیا چل رہی ہے. بار الہ سب کو اپنے مقصد میں کامیابی عنایت فرما, سب کو کامیاب ترین فرد بنا. سب سے بڑی دعا کہ پروردگار ان سب کو امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل فرما, امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرما. بار الہ جو بے حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا, جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عنایت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء کرام کی حفاظت فرما, مراجع کرام کی حفاظت فرما, خصوصاً ملک ایران کی حفاظت فرما, عراق میں روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما, بحرین کے شیعوں کی حفاظت فرما, لبنان کے شیعوں کی حفاظت فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان سب کی حفاظت فرما, تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما. امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور امام کے انصار و اعوان میں شمار ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وحلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.